اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 26 ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی، نہیں حیا کھاتا، نہیں شرماتا، ان یضربا، کہ وہ بیان کرے، مثلا ما بعوضۃ، کوئی مثال، ما جو، بعوضۃ مچھر کی، فما خواہ جو، فوقہا اس سے اوپر ہے، یضرب مثلا ضرب المثل ہوتا ہے مثال بیان کرنا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ علم رکھتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ وہ حق ہے، مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ جو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، ماذا، کیا، اراد اللہ، ارادہ ہے اللہ کا، بہذا، مثلا، اس مثال سے، یضل، وہ گمراہ کرتا ہے، بہی، اس سے، کثیرا، بہت سوں کو، ویہدی، اور وہ ہدایت دیتا ہے، بہی، ساتھ اس کے، کثیرا، بہت لوگوں کو، کثرت سے، وما یضل، اور نہیں وہ گمراہ کرتا، بہی، ساتھ اس کے، الا الفاسقین، مگر فاسقوں کو۔ یضل، ہم نے سورہ فاتحہ میں والا ضالین پڑھا تھا نا، تو ضالین گمراہ، اور یضل وہ گمراہ کرتا ہے۔ الذین، وہ لوگ جو، ینقضون، توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کا عہد، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے بعد یا پختہ اقرار کرنے کے بعد، ویقطعون، اور وہ قطع کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، ما جو، امر اللہ، حکم دیا اللہ نے، بہی، اس سے، ان یوصل، کہ اسے جوڑا جائے، وصل کا، جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں، ویفسدون فی الارض، اور وہ فساد مچاتے ہیں زمین میں، اولئک، وہی لوگ، ہم الخاسرون، وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ کیفا، کس طرح، تکفرون، تم کفر کرتے ہو، باللہ، اللہ کا، وکنتم، اور تھے تم، امواتا، مردہ، فاحیاکم، پس اس نے تم کو زندہ کیا، حیات بخشی، ثم، پھر، یمیتکم، وہ تمہیں مارے گا، ثم، پھر، یحییکم، وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم، پھر، الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم رجوع کرو گے، لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی، وہی ہے جس نے، خلق، پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، لکم، ما فی الارض، تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، ما جو، فی میں، الارض زمین میں ہے، جمیعا، سارا کا سارا، ثم استوى، پھر قصد کیا، مستوی ہوا، الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، پھر ان کو ٹھیک بنا دیا، سبع سماوات، 7 آسمان، وہو، اور وہ، بکل شیء علیم، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے دلیلیں دیں کہ قرآن معجزہ ہے، اور اگر تم اس کو نہیں مانتے تو اس جیسی کوئی صورت لے آؤ، تو قرآن کی اندر انہوں نے ایسے اعتراضات ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ جس سے اس کی اہمیت لوگوں کی نظروں میں کم ہو جائے، اور کہنے لگے کفار کہ قرآن میں تو کوئی بڑی باتیں نہیں ہیں، مکھی مچھر کی باتیں ہیں۔ تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا ان مثالوں سے، یعنی یہ تو ہم انسانوں کے معیار اور پیمانے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان سے برتر ہے۔ اور ویسے انہوں نے جب یہ اعتراض کیا کہ یہ کلام الہی ہوتا تو اتنی عظیم ذات کے نازل کردہ کلام میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں نہ ہوتی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ کسی بات کی وضاحت اور کسی حکمت کے پیش نظر تمثیلات بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس میں حیا اور حجاب نہیں ہے۔ اور یہ جو کہا کہ اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال یا اس سے بھی اوپر، فوقہا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ فوقہا یعنی ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو مچھر کے اوپر ہو، یعنی پر یا اس کے بازو، یا مراد مچھر سے بھی حقیر تر کسی چیز، یا فوق کے معنی اس سے بڑھ کر کوئی چیز۔ اس صورت میں مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کے معنی ہوں گے، تو فوقہا میں دونوں معنی کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن مکھی مچھر دیکھنے میں تو بہت چھوٹی چیز ہے، اس لیے یہ کافروں کے لیے امتحان بن گئے، لیکن یہی چھوٹی سی چیز اللہ تعالیٰ کی خلاقی کا عظیم الشان شاہکار ہے۔ ننھے حقیر سے مچھر کو دیکھیں، اتنے مختصر سے وجود میں اللہ تعالیٰ نے کتنے نظاموں کی پائپ لائنیں بچھا دی ہیں، اس میں ڈائجسٹو سسٹم ہے، نروس سسٹم ہے، ریسپیریٹری سسٹم ہے، ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، ایکسکریٹری سسٹم ہے، اس کے ساتھ 6 ٹانگیں دوڑ لگانے کو، 2 پر اڑنے کو عطا فرمائے، گنگنانے، آواز لگانے کی صلاحیت بخشی۔ لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے ہمارا خون نچوڑنے والا غلطی کر سکتا ہے، 2-3 مرتبہ رگ تلاش کرتے ہیں، لیکن مچھر گھوپ اندھیرے میں عین اسی طریقے کے تحت خون چوستا ہے بغیر کسی خطا کے۔ تو جو شخص ہدایت کا متلاشی ہے اس کے لیے تو ایک مچھر ہی کافی ہے۔ تو مچھر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے، اور ایمان والے جو ہے نا وہ جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہ پکار اٹھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے رب کی قدرت کا شاہکار ہے، اور اس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔
تو اس میں آیت کا ترجمہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایمان والے تو اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ تو یہ جو کچھ لوگ دو طرح کی قسموں انسانوں کی قسمیں بیان ہوئی ہیں نا، کچھ بھٹکنے والے اور کچھ ہدایت پانے والے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ہدایت پانے نہیں دیتا؟ اصل فرق انسانوں کے اندر ہوتا ہے، اور اللہ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پیچھے کہا نا کہ گمراہ تو صرف فاسقوں کو اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اب فاسقوں کی آگے نشانیاں بتائی گئیں کہ وہ عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ اب عہد کے مختلف مفہوم مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی وہ وصیت جو اس نے اپنے احکام بجا لانے اور نواہی جن چیزوں سے منع کیا ان سے باز رکھنے کے لیے انبیاء کے ذریعے جو مخلوق کو جو نصیحت کی وہ مراد ہو سکتی ہے، یا وہ عہد جو اہل کتاب سے تورات میں لیا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو ان پر تم ان کی تصدیق کرنا، ان کی نبوت پر ایمان لانا، یا عہد الست جو ساری انسانوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانیں گے، اور وقتاً فوقتاً پیغمبر وہ عہد یاد دلاتے رہے۔ تو فاسق کیا ہوتا ہے؟ وہ پکا وعدہ کر کے توڑ دیتا ہے۔ اور دوسرا کہا کہ وہ توڑتے ہیں اس کو جو اللہ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی صلہ رحمی بھی نہیں کرتے، رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ قطع رحمی کرنے والا تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا نا، تو انسانوں کے حقوق بھی ٹھیک سے ادا نہیں کرتے۔ اور پھر کہا کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، یعنی وہ اصلاح نہیں کرتے، فساد مچاتے ہیں۔ تو یہ فاسق کی نشانیاں ہیں۔ پھر فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو مزید وضاحت پیدائش کی کہ تم تو کچھ بھی نہیں تھے، اس نے زندگی دی، احسان کیا، زندگی کی قدر کرو، پھر تم ہمیشہ کے لیے نہیں ہو، پھر تمہیں موت آ جائے گی، لیکن موت میں بھی ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوگے، پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو موت تھی، پھر زندگی ملی، پھر موت ہوگی، پھر زندگی، اور وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ تو ہر چیز جوڑے سے ہی مکمل ہوتی ہے نا، تو موت کے بعد بھی زندگی ہے۔ اور کہا کہ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو یہ جو کہا کہ تمام چیزوں کو پیدا کیا، آپ دیکھیں جانوروں کی، پودوں کی، ان چیزوں کی قسمیں ہیں تو لاکھوں میں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگیں تو ہم تو ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ کہا کہ پھر آسمان کی طرف قصد کیا۔ اب یہ جو مستوی ہونا یا اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفات ہیں ان کے اوپر بغیر تعویل کے اسی طرح سے ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہنسنے کا ذکر ملتا ہے، مسکرانے کا، پکڑنا، چلنا، ان سب کی کیفیات ہمیں معلوم نہیں، لیکن ان کے اوپر ایز اٹ از ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر 7 آسمانوں کا ذکر کیا گیا، تو آسمانوں کی تعداد پتہ چلی 7 ہے، اور ایک حدیث کے مطابق 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ اور زمین کے بارے میں بھی قرآن میں ایک جگہ آتا ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور حدیث میں بھی ایک جگہ آتا ہے نا کہ جس نے ظلماً کسی کی ایک بالش زمین بھی لے لی تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ تو ٹھیک ٹھاک اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے،